یہ بات کتنی صحیح ہے اور اس میں کتنی حقیقت پوشیدہ ہے یہ بات تو اللہ ہی جانے، لیکن دوستو جتنی بات میں نے پڑھی یا سنی اس کے مطابق آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ 1958 میں چین نے چڑیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ چین کے اس انقلابی حکومت کا خیال تھا کہ چڑیاں اناج کھا جاتی ہیں۔ اندازہ لگایا گیا کہ ایک چڑیا سال میں 4 پاؤنڈ اناج ہڑپ کر جاتی ہے۔ چنانچہ پورے ملک میں چڑیا مار مہم شروع کرا دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پولینڈ نے اپنے سفارت خانے کی بلڈنگ میں چڑیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر چینی عوام نے پولینڈ کے سفارت خانے کے باہر ڈھول بجانا شروع کر دیا تاکہ چڑیوں کو سفارت خانے سے باہر نکالا جا سکے۔ بہرحال چڑیا مار مہم کے صرف 2 سال بعد چین کو احساس ہوا کہ فصلوں پر کیڑوں مکوڑوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ماحولیاتی توازن بگڑ چکا تھا اور چڑیاں ناپید ہو گئی تھیں۔ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے پوری دنیا سے چڑیوں کو پکڑ پکڑ کر چین لانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس سال چین میں چاول کی فصل مکمل تباہ ہو گئی اور ایسا ہولناک قحط پڑا کہ تقریباً 3 کروڑ افراد بھوک کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ تو دوستو کسی انسان کے پاس قدرت کے نظام میں مداخلت اور رد و عمل کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورج، چاند، سارے اجرام فلکی، ہوائیں، پہاڑ، نباتات و حیوانات، جمادات اس نظام فطرت کے پابند ہیں۔ وہ اس سے بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ تو دوستو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم قدرت کے رازوں کو نہیں جان سکتے، لہٰذا ہمیں قدرت کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور تھوڑا سا رزق پانے کے لالچ میں بہت زیادہ نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا رزق ہمیں مل رہا ہے ہمیں اس پر خوش ہو کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو ایسی بہت سی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تھینکس۔